بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو جن کی تصویر میں نے تھمبنیل پہ شیئر کر رکھی ہے، یہ ہمارے چھف چھف سرکار ہیں اور اس کے ساتھ جو ہیں بھگویشور بابا ہیں۔ ایک کا تعلق ہندوستان کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے۔ چھف چھف سرکار کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، آج کل بڑے فیمس ہیں اور میڈیا میں، سوشل میڈیا پر بھی ان کی کافی چرچا ہے، اور یہاں تک کہ الیکٹرانک میڈیا بھی انہیں کافی زیادہ آگے پروموٹ کر رہا ہے۔ اب بات یہاں ان کی ذات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کی ذات کے ساتھ جو ہے نا میرا کچھ لینا دینا ہے، لیکن جو اصل بات ہے، یہ جو چھف چھف سرکار والے بابا صاحب ہیں، یہ بدنام کر رہے ہیں ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو۔ ہمارے دین کو اس بنیاد پر بدنام کر رہے ہیں کہ یہ مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ سیم اٹ از جیسے کہ ہندوستان میں بھگویشور بابا ہیں، آپ دیکھیں تو لاکھوں لوگ ان کے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کوئی منتر وغیرہ پڑھتے ہیں اور لوگوں کو صحیح کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے لوگ صحتیاب ہو کر چلے جاتے ہیں۔ دس از آئی تھنک اٹ مائٹ بی ریئر، دس از جسٹ کالڈ اے میجک۔ یہ ایک جادو ہے جو کہ ہاتھوں کی شودہ بازی ہوتی ہے۔ آپ گوگل کر کے سرچ کر لیں اور گوگل سے دیکھ لیں اپنے موبائل سے کہ ایک بہت بڑے میجیشین یہاں پر ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہیں۔ آئی تھنک جو دنیا کے ٹاپ میجیشین ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز میں پائے جاتے ہیں۔ آپ گوگل کر کے ان کا نام سرچ کر سکتے ہیں، لیکن وہ خود کو میجیشین کہتے ہیں، وہ شودہ بازی کہتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو شودہ بازی ہوتی ہے، ہمارے ہاں شودہ بازی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اسے اسلامک ٹچ دیا جاتا ہے۔ اس اسلامک ٹچ یہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے۔ آپ یقین مانیں، سوشل میڈیا پر مجھ سمیت آپ سب نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو کہ انگریز ہے، کہ وہ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر، اور آڈینس اس کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہ اس چھپ چھپ بابا والا کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ دراصل وہ اس بابے کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوتا، وہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے ہمارے مذہب اسلام کا۔ وہ چھپ اس طرح کرتا ہے اور پھر سارے لوگ ہنستے ہیں۔ یقین مانیں، مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے مذہب کا کون سا سائن جو ہے وہ آگے جا رہا ہے، کون سا ہمارے مذہب کا جو امیج ہے وہ غیر کے سامنے جا رہا ہے۔ یہی چیزیں تو ہندوستان میں بھی لوگ کر رہے ہیں، یہی چیزیں تو پادری بھی کر رہے ہیں، یہی چیزیں تو جو انڈیا میں لوگ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، یہی چیزیں تو باہر ملک کے جو لوگ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن خاص کر یہ تین کنٹریز، ایک بنگلہ دیش ہو گیا، ایک پاکستان ہو گیا، ایک ہندوستان ہو گیا، ان تین کنٹریز میں یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ ہندوستان کو تو سائڈ پہ کر لیں، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے، لیکن بنگلہ دیش اور پاکستان کے لوگ تو مسلمان ہیں۔ یہ مذہب کے نام پر ایک تو لوگوں کو لوٹتے ہیں، دوسرا یہ اسلام کا غلط تصور لوگوں کے ذہن میں اور لوگوں کی سوچ میں ڈال دیتے ہیں۔ غلطی ان لوگوں کی نہیں ہے، غلطی ہم لوگوں کی خود ہے۔ اگر آپ ہماری پرانی روایات اٹھا کر دیکھ لینا، اس میں لکھا ہوا ہے، میں ایک بزرگ دین کا نام نہیں لیتا، اسے میں بزرگ دین اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جو اولیاء گزرے وہ بہت بڑے اولیاء تھے، اور آپ کو پتہ ہے ان تمام اولیاء نے ایک ہی جنگ لڑی ہے، توحید کی جنگ لڑی ہے۔ انہوں نے توحید کا درس دیا ہے، جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، ہم لوگوں نے ان جگہوں کو مزار بنایا۔ اگر ہمیں بیٹی چاہیے ہوتی ہے تو ہم ان مزاروں پر چلے جاتے ہیں، ہمیں بیٹا چاہیے ہوتا ہے تو ہم مزاروں پر چلے جاتے ہیں، اگر ہمیں نوکری چاہیے ہوتی ہے تو ہم مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی حاجت پوری کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے مخصوص کسی جگہ، کسی مقام کا انتخاب کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی ہے تو آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت نوافل ادا کریں۔ تو ہم لوگوں نے خود ان لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہے، ان کو ہم نے خود ہی شرف بخشا ہے۔ اس کے بعد جب یہ لوگ ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ ان پر تنقید کرنا شروع کرتے ہیں، یہ صرف شودہ باز ہیں، یہ صرف میجیشین ہیں۔ اب ایک بزرگ دین جو ہے، ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، اور باقاعدہ روایت میں ہے، یقین مانیں آپ سرچ کر سکتے ہیں اس روایت کو۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 15 برس تک انہوں نے عشاء کی وضو سے صبح کی نماز ادا کی۔ اب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 15 برس تک یعنی عشاء کے وضو سے انہوں نے صبح کی نماز پڑھی۔ پھر اسی کتاب کی ایک روایت میں اسی بزرگ دین کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں بزرگ دین اسے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اولیاء جو ہیں وہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، وہ واقعی میں اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، معذرت چاہتا ہوں، اللہ کے واقعی میں ولی تھے۔ وہ انہوں نے دین کی بڑی خدمات کی، انہوں نے توحید کے دعوت دیے لوگوں کو، توحید کی طرف لوگوں کو لے کر آئے۔ پھر اسی کتاب میں ایک روایت ہے کہ 40 سال تک اس بزرگ دین نے جو ہے، انہوں نے صبح کی نماز جو ہے 40 سال ایک ہی وضو میں پڑھی ہے۔ پھر اسی کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ مادر یعنی جو پیٹ میں the womb of mother جسے کہتے ہیں عام الفاظ میں، یعنی ماں کے پیٹ میں، یعنی اس بندے نے، یعنی اس بزرگ دین نے 18 سپارے حفظ کر لیے تھے۔ 18 سپارے یعنی اس نے
حفظ کر لیے تھے. یہ ان دا وomb آف مدر کی بات کر رہے ہیں, روایات میں ہے, میں خود سے نہیں بول رہا, یہ روایات ہے. All these are called fabrications and all these are just concocted stories which we are just playing inside a role or outside a role. People are here engaging with these peoples. So we are promoting these peoples. پھر جو ہے نا 18 سپارے اس نے جب حفظ کر لیے تو پھر ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب ان کا جنم ہوا یا جب یہ پیدا ہوئے تو یہ رمضان کی جو چاند رات ہوتی ہے تب پیدا ہوئے. پھر کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ جو بابا تھے, یعنی جو بزرگ دین تھے, یہ ایک سحری کو ماں کا دودھ پیتے تھے اور ایک افطاری کے ٹائم ماں کا دودھ پیتے تھے. یعنی کہ سحری اور افطاری میں ماں کا دودھ پینے سے مراد یہ ہے کہ پیدا ہوتی ہی انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے. تو اس طرح کی روایات جب ہماری کتابوں میں ملیں گی تو آپ لوگ خود سوچیں, ہمارے دین کا مذاق نہیں اڑے گا, لوگ مذاق نہیں اڑائیں گے. دیکھیں سپر نیچرل نہیں ہوتا, پاورز ہوتی ہیں, سپر نیچرل نہیں ہوتا. میں آپ کو کرامات بتاتا ہوں, کرامات بھی ہوتی ہیں اور ہوئی بھی ہیں, دم بھی ہے, یہ بھی ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیمار تھے, صحابہ ان کے گرد جمع تھے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ میں سے کسی کو کوئی دم آتا ہے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں. تو یہ امت کے لیے ایک پیغام تھا. ہمارے نبی سے بہترین ایک دم والا کون تھا؟ ہمارے نبی سے بہترین آیاتیں کس کو آتی تھی؟ ہمارے نبی سے بہترین کون جانتا تھا؟ لیکن یہ ایک امت کے لیے ایک میسج تھا کہ دم ہے, آپ دم کر سکتے ہیں. اب یہ بھی جو ہے نا ایک امت کے لیے ایک پیغام تھا. اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت ساری کرامات ہیں, معجزات بھی ہوتے ہیں. کرامات کس کو کہتے ہیں؟ کرامات ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر حالیہ دنوں میں میرا ایک دوست تھا اور وہ ان کی وائف کافی بیمار تھیں, تو سب نے مل کر دعا کی, میں نے بھی, سارے دوستوں نے مل کر دعا کی اور ان کی وائف جو صحت یاب ہو گئی. اب یہ جو ہوتی ہیں کرامات ہوتی ہیں. اس طرح اگر آپ کوئی دعا کرتے ہیں, سارے لوگ مل کر دعا کرتے ہیں, بارش کے لیے دعا کرتے ہیں, یہ بھی کرامات ہے کہ بادل نہیں اور بادل اچانک سے بننا شروع ہو جاتے ہیں, بادل ہو جاتے ہیں. اب ایک نیچرل سی بات ہے جو ہوتا رہتا ہے, معجزہ نہیں ہے کہ اچانک سے عجیب سا کوئی درم ہوا, کچھ ہوا, اس طرح کوئی عجیب سی چیز آ گئی. یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ سارا کا سارا کرامات بھی ہیں, دم بھی ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح لوگ کر رہے ہیں. اب آپ چف چف بابا والی سرکار کو دیکھیں جی, ایک مریض ہے وہ ویل چیئر پر آتا ہے, اس کے بعد جو ہے چف چف سرکار جو ہے کچھ پڑھتا ہے اور چف کرتا ہے اور اس کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ سارے کے سارے کردار ہیں, دے آر جسٹ پلینگ دیئر رولز. یہ سارے کے سارے اپنا یہ جو کردار ہے نا, یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, جس طرح پاکستانی ڈراموں میں ایکٹر اور ایکٹرس اپنا کردار ادا کرتی اور کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے کردار ہیں. خدا کا واسطہ ہے, اگر ہم ان لوگوں کو آگے نہیں پہنچائیں گے, ہم ان لوگوں کی طرف نہیں جائیں گے, ہم ان لوگوں سے زیادہ جو ہے نا متاثر نہیں ہوں گے, تو یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. میرے ایک اور دوست ہیں, میں نے خیر وقتی طور پر ان کو جواب تو نہیں دیا, میرے سینئر ہیں, انہوں نے مجھے کہا کچھ تو ان میں بھی ہوگا کہ اللہ نے انہیں اس مقام تک پہنچایا. ان میں کچھ بھی نہیں ہے, اللہ نے اسے اس مقام تک اس بنیاد پر پہنچایا کہ کوئی غلطی ان سے ہوئی تھی کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. کون سا وہ بہت بڑا تیر مار رہا ہے, کون سا اس پر نعمتیں رحمتیں برس رہی ہیں کہ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. تو میں نے اس دوست کو وقتی طور پر تو کچھ نہیں کہا, لیکن بعد میں مجھے اس بات کا خیال آیا کہ اس پر کوئی رحمت اور کرامت نہیں ہے, اسے کسی نے بددعا دی تب یہ لعنت پر ہو گیا ہے. وہ بادشاہ اور وزیر والا واقعہ ہے, لیکن پھر میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی, میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, وہ اپنے آپ سے کروڑ بھی نہیں بدل سکتا. اسے کروڑ بدلنے کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے. ماں باپ اسے کروڑ اس کی بدلتے ہیں, اس کا پیمپر بدلتے ہیں, حتیٰ کہ ہر چیز کھانے پینے تک. جب تک بچے میں شعور نہیں آتا تو ماں باپ جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ بچے میں شعور آنا پیدا ہوتا ہے. جب بچے میں شعور آتا ہے تو بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے. جب بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے نا بچے میں, آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے. انوالومنٹ مینس کہ وہ بچہ خود کھانا کھاتا ہے, اگر اسے جو ہے نا کوئی اور حاجت پیش آتی ہے وہ خود اس کے لیے جاتا ہے, وہ سارے کے سارے کام اپنے خود کرنا شروع کر دیتا ہے, حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کے سارے کام وہ سیکھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی ماں باپ کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ بالکل کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد بچے کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, پھر صرف اپنے ماں باپ سے مشورہ کرتا ہے اگر کوئی کام کرنا ہو. اور کیونکہ ہم بینگ اے مسلم یا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے کسی کا تعلق ہو تو وہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے. تو روئے زمین پر بھی اسی اسنا کو ذہن میں رکھ کر, اسی اسنا کو جو ہے نا پوائنٹ آف ویو کو رکھ کر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو وقتاً فوقتاً بھیجا. وقتاً فوقتاً انبیاء کرام جو ہیں روئے زمین پر آئے تاکہ عوام کو یعنی لوگوں کو شعور ملے. عوام کو یعنی لوگ ہیں یعنی جو مخلوق ہے, اللہ کی مخلوق ہے, ان کو شعور ملے. تو آپ لوگوں نے دیکھا 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو ہیں اس دنیا میں تشریف انہوں نے فرمائی ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال جو ہے دین کی خدمات کی, 950 سال دین کی تبلیغ کی. 950 سال میں ایک کتاب میں آتا ہے 50, ایک روایت میں آتا ہے 80 اور 81, یہ لوگ مسلمان ہوئے. اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام نے 12 سال دین کی جو ہے نا تبلیغ کی. مکہ میں صرف 150 لوگ
مسلمان ہوئے۔ لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، یہی ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے نبی نے جب دین کی تبلیغ کی، اگر دیکھا جائے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ شروع ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے بھی معجزات بھی ہوتے تھے، کرامات بھی ہوتی تھیں۔ جیسے کہ ایک قوم ایسی تھی کہ جب وہ قربانی کرتی تھی تو اس کے بعد آسمان پر بجلی جو ہے وہ اس کا ایک کوندا سا گرتا تھا، بجلی چمکتی تھی، اور زمین پر جو ہے وہ جو جانور جیسے ذبح کیا جاتا تھا اس کی جو ہوتا تھا جانور ہوتا تھا وہ بھسم ہو جاتا تھا۔ اب اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک معجزہ، ایک کرامت ہوتی تھی کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ آپ کی جو قربانی ہے وہ قبول ہو چکی ہے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ شروع ہوا تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دین ہم تک مکمل پہنچا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی معجزہ نہیں ہونے والا، کوئی اس طرح کی کرامات، سپر نیچرل کرامات کی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سپر نیچرل کرامات کی، سپر نیچرل کرامات میریکلز جو ہے وہ نہیں ہونے والے۔ تو یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ اب دیکھیں لوگوں میں شعور آ چکا، جیسے میں نے آپ کو بچے کی مثال دی نا، تو اگر آج سے 1450 سال ریورس چلے جائیں، جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو لوگوں میں شعور آ چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے اب ہمیں چھوڑ دیا ہے، اب لوگوں میں شعور آ چکا ہے۔ اللہ نے اس وجہ سے ہمیں چھوڑ دیا کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جس طرح ماں جو ہے وہ بچے میں انوالومنٹ اپنی کم کر دیتی ہے، بچے کو چھوڑتے نہیں ہے۔ آپ میری بات کو ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں، بچے کو ماں چھوڑتے نہیں ہے، انوالومنٹ کم کر دیتی ہے۔ مینس کہ بچہ اگر واش روم جاتا ہے تو بچہ خود جاتا ہے، بچہ اگر کھانا کھاتا ہے تو بچہ خود کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، بچے کو اگر کوئی چیز درکار ہوتی ہے تو وہ خود کہتا ہے مجھے یہ چیز درکار ہے، یعنی خود اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، خود اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ جوان ہوتا ہے تو وہ اپنی محنت کرتا ہے، اپنی مزدوری کرتا ہے، وہ خود کرتا ہے، اسے ماں یہ دھکے مارتی نہیں ہے، اسے ماں نہیں سکھاتی، وہ خود کرتا ہے۔ تو یہ میں اس انوالومنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ انوالومنٹ جو ہے اللہ کی اب ختم ہو گئی ہے اور کوئی ایسی کرامات اور معجزے نہیں آنے والے۔ اور ہمارا ایمان ہے آخرت پر، ہمارا ایمان ہے قرآن پر، ہمارا ایمان ہے توحید پر، ہمارا ایمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ یہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب مرضی آپ کی ہے، کوئی سائنٹیفک تھیوری نہیں آنے والی، نہ آپ پر کوئی سائنٹیفک تھیوری پروف ہوگی، مرضی آپ کی۔ اگر آپ مانتے ہیں تو مان لیں، نہیں مانتے ہیں تو مت مانیں۔ اگر آپ کو آخرت پر یقین ہے تو مانیں، اگر نہیں ہے یقین تو نہیں مانتے تو مت مانیں۔ مرنا آپ نے بھی ہے اور مرنا میں نے بھی ہے، جواب ایک دن ہم سب نے دینا ہے۔ والسلام۔